بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان ہے کہ جنوں کا وجود ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فار سرٹن ریزنس کچھ لوگوں نے جنات کو کوئی ایسی چیز بنا دیا جن کے پاس سوائے اس کے کہ وہ انسانوں پہ قبضہ کرتے رہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہوں جہاں کہیں کسی بھی شخص کے بیہیویئرس تھوڑے سے اب نارمل ہو گئے، تھوڑے سے ان نیچرل ہونے لگے، تو اس کے بارے میں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ سب اس پہ جن آ گیا۔ ایسی بات ہے نہیں۔ جن تو ایسی چیز ہے جس نے جو انسانوں کا ماتحت ہے اور جس کو حکم ہوا تھا کہ تم انسان کو سجدہ کرو۔ بالکل انسان سجدہ اسی کو کرتا ہے جو اس سے بہت سپیریئر چیز ہو۔ تو اگر رب تعالیٰ نے جن کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کر دیا جائے تو انسان جن سے بہت سپیریئر ہے۔ کوئی انفیریئر چیز انسان پہ قبضہ کیسے کر لے گی؟ ایک سیدھی بات ہے۔ لیکن ان کے وجود سے انکار نہیں ہے۔ قبیلوں کی صورت میں رہتے ہیں، فیملی کی صورت میں بھی رہتے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، ان میں نان بلیورز بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں جو ہمارے یہاں دستور چل نکلا ہے کہ فوری طور پہ یہ حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ صاحب اس پہ تو جن آ گئے۔ جنات اس طرح عام طور پہ قبضہ نہیں کرتے اور انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ اچھا، جنات جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ نہ انسانوں کو عمومی طور پر تنگ کرتے ہیں، نہ ان پر بآسانی قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن کیا جنات سے دوستی ہونا یہ ایک حقیقت ہوتی ہے کہ دوستی ہو گئی، موکل بنا لیا؟ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بوتل میں جن قید ہے۔ میرا تجربہ ایسا ہے نہیں کہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے کسی جن کو بوتل میں بند کر لیا ہو۔ تو جس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکوں گا، لیکن اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گناہ ہے۔ مخلوق کو اس طرح سے اپنا غلام بنانا اور ان سے مختلف کام لینا بڑا گناہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنات ہیومن کی باڈی میں داخل ہو سکتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں؟ اکثر ہم سنتے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں لیکن بآسانی نہیں جن آ سکتا، لیکن کر سکتا ہے قبضہ کسی کی باڈی پہ؟ تنگ تو کر سکتا ہے لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے کہ صاحب یہ ہماری بیٹی ہے 22-23 ایئرز آف ایج، اس پہ جنات آ گئے ہیں کہ نہ یہ سو سکتی ہے، ادھر مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر اس کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، اس کو چیزیں دکھائی دینے لگی ہیں۔ اب یہ لوگوں کے پاس گھومتے پھرتے ہوئے پھر آپ کے پاس آئیں گے تو جہاں بھی جائیں گے ان کو ایک ہی بات سننے کو ملے گی کہ آپ کی بچی پہ جنات آ گئے، آپ کی بچی پہ جادو ہو گیا، تعویذ ہو گیا، کسی دشمن نے، حاسد نے تعویذ کر دیے، یہ سب سننے کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ ذرا سا اس بچی سے بات کر لیں اور اس سے ایک بات پوچھیے کہ بیٹی آپ پانی بہت کم کب سے پی رہی ہیں، تو جواب یہ آئے گا جی بہت لمبے عرصے سے پانی کی انٹیک میری بہت کم ہے۔ دوسرا اس سے سوال پوچھ لیجئے کہ آپ کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں، ایٹ ٹائمز 3 بجے صبح، 4 بجے، 2 بجے اور 1 بجے اٹھتی ہیں سو کے، وہ فوراً اس کو کنفرم کر دے گی کہ جی ایسا ہی ہے اور ایک لمبے عرصے سے۔ اس سے تیسرا سوال پوچھیے کہ آپ کا کھانا کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بعض کا 2 دن نہیں کھاتی، بعض کا ہر 2 گھنٹے کے بعد کھا لیتی ہیں، فوراً کنفرم کر دے گی کہ ایسی ہے۔ اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ نوجوان بچیاں اسکول کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، کمپیوٹر کا استعمال بہت ہوتا ہے، موبائل کا استعمال بھی کثرت سے ہے۔
اب اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی ہیں تو کمپیوٹر یا موبائل پہ بزی ہیں، پڑھنے میں بزی ہیں، اس مصروفیت کی وجہ سے پانی نہیں پی پاتی، ڈی ہائیڈریشن کا ایشو رہ جاتا ہے. اور اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں گی، وہاں مصروف ہو جائیں گی، پانی نہیں پئیں گی، ان کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے باڈی کیمسٹری میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. جب بلڈ سرکولیشن میں تبدیلی آ جائے گی تو ہمارے برین کو بلڈ سپلائی ہے وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی. بار بار بلڈ کم ملنے سے آکسیجن نہیں ملتی دماغ کو. کچھ ہمارے ایسے سیل ہیں دماغ میں جو عام طور پہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ہیومن برین ایک وقت میں ہارڈلی 20-25% استعمال ہوتا ہے، باقی حصہ آئیڈل پڑا رہتا ہے. ایسے ہے. جو جینیس ہیں ان کا برین 30-40% استعمال ہوتا ہے، پورا استعمال ان کا بھی نہیں ہوتا. وہ ایریاز جو ایکٹیویٹ نہیں ہونے چاہیے، جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو ہیلوسینیشنز ہونے لگتی ہیں، بڑے ویئرڈ خیالات آنے لگتے ہیں. وہ ویئرڈ خیالات آہستہ آہستہ عملی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں. پانی اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے بجائے اس کے کہ یہ تعویذ تم پیو یا یہ پڑھو یا یہ دھاگے باندھ لو، اگر اس کو آپ سجیسٹ کر دیں کہ بیٹے آپ کم سے کم 8-9 گلاس روز کے پانی کے پی لیں، اور ان 8-9 گلاسوں میں سے اگر ممکن ہو تو 2 گلاس آپ کوکونٹ واٹر پی لیں، کیونکہ کوکونٹ واٹر ڈی ہائیڈریشن کو بڑی تیزی سے ختم کرتا ہے. کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی کس طرح سے کہ ہماری جو ایک سیل وہ ہیں جو پانی کیری کرتے ہیں ہماری اسکن کے نیچے ہیں، ایسے. اسی لیے جب ہم پانی نہیں پیتے تو ہماری اسکن ڈرائی ہو جاتی، مرجھا جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے جو واٹر بیرنگ سیلز ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکے ہیں، اس سے اسکن ہماری جھریاں پڑ جائیں گی. ایک ڈیپ ڈاؤن ہمارے اور سیلز ہیں جو پانی کو سٹور کرتے ہیں. یہ جو سیلز ہیں یہ تو جلدی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. وہ جو ڈیپ ڈاؤن سیلز ہیں وہ سیلز دوبارہ ہائیڈریٹ نہیں ہوتے. اوکے. تو اس میں ہی کوکونٹ واٹر ہیلپ کرتا ہے. تو اگر وہ پی لے، اسی طرح اس سے کہیے کہ اپنے ٹائم مقرر کرو سونے کا، تو جواب یہ آئے گا کہ جی نیند ہی نہیں آتی، کیا کریں. ایسے. تو اس کا ایک حل ہے کہ آپ 10:30 بجے بیڈ پہ لیٹ جائیے، انتہائی بور قسم کی کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، خود بخود نیند آ جائے گی. جب وہ ریگولر ہو جائے گی اپنے سونے میں بچی، اسی طرح اس کو کھانے کا کہیے کہ اپنے ٹائم مقرر کر لو، اس پہ کھاؤ. 1 ہفتے 10 دن میں وہ بچی بالکل نارمل ہو جاتی ہے. تو یہ جنات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی اصلیت یہ ہے کہ 99.9% کیسز میں ہمارے وہ میڈیکل پرابلم ہوتے ہیں اور وہ ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنات کو.